حکومت کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ حکومت نہ تو ٹیکسز اتنے بڑھاتی، اتنے زیادہ تاوان ڈالتی، عوام پہ پریشر ڈالتی، کہیں پیٹرول مہنگا، کہیں عام کھانے پینے کی اشیاء مہنگی، کہیں کچھ مہنگا، کہیں کچھ مہنگا، کہیں ہر چیز پہ ٹیکس، بجلی پہ ٹیکس، سولر پہ ٹیکس، ہر چیز پہ ٹیکس۔ میں کہتی ہوں کہ شکر ہے کہ کہیں سانس لینے پہ ٹیکس نہیں ہے۔ اس قدر ٹیکسز سب سے بڑی مجرم حکومت ہے، جس نے عوام کو اس قدر پریشر میں ڈال دیا ہے کہ کوئی اتنا پریشر نچلا طبقہ اٹھا نہیں سکتا۔ دیکھیں نفس ہر ایک کے ساتھ لگا ہے۔ جو بندہ نفس نہیں پورا کر پاتا وہ پھر غلط طریقہ اختیار کرتا ہے۔ تو مجرم کون ہوئی؟ حکومت، جس کو کل بھی حضرت عمر کے زمانے میں بھی 1400 سال پہلے ایسے ہی نہیں ان کو فکر پڑی ہوتی تھی کہ وہ جاتے تھے اور سڑکوں پہ ڈھونڈتے تھے، اور ذرا انہیں کوئی بھوکا ملتا تھا تو بوریاں کندھوں پہ لا کے لے کے جاتے تھے۔ یہ حکومت آج تو مزے کر رہی ہے، گلچھرے اڑا رہی ہے، لیکن قیامت کے روز ان کا جو انجام ہونا ہے نا، ان کو لگ پتہ جائے گا۔ اس لیے کہ جس چیز کا آپ نے عوام کو اس قدر تکلیف میں ڈال دیا کہ اس کا ہر شہری اپنے آپ کو کاٹنے پیٹنے پہ لگ گیا، تو اس کا کیا بنے گا؟ دوسری چیز، تعلیم کی کمی، اور تعلیم اس قدر مہنگی ہو چکی ہے کہ کسی بھی شہری کے لیے تعلیم آسان نہیں ہے۔ ہر بچہ جو اسکول میں جا رہا ہے، اس کی کتابیں اگر حکومت نے فری کی ہیں نا، اور تھوڑا فیس میں ریلیکسیشن کی ہے، تو اس کا بجٹ پھر بھی مہنگائی کے پریشر میں نہیں افورڈ کر سکتے وہ تعلیم۔ وہ آنے جانے کے لیے بچوں کو کس پہ بھیجیں؟ ان کے بچے بسوں پر رلتے جاتے آتے، اور اس کے علاوہ ان کے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس کمی کے باوجود بھی، کیونکہ کھانا پینا ہی بڑا مہنگا ہے۔ جس ملک کا کھانا پینا اور جس ملک کی رہائش اتنی مہنگی ہو چکی ہو، وہاں آپ کچھ کم کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر آگے چیز یہ ہے کہ جہالت اور حرام کاری اور میڈیا کو سلام۔ جب جہالت بڑھ جائے گی، کوئی اچھی بات سننا پسند نہیں کرے گا،